الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی اس ماہ مبارک میں کل کتنے عشرے ہیں؟ 3 عشروں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ کس کا ہے؟ جہنم سے آزادی کا، جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور ہم لوگ کون سے عشرے میں بھی ہیں؟ ہم لوگ کس عشرے میں ہیں؟ پہلے کہ دوسرے عشرے میں؟ دوسرا عشرہ ختم ہو گیا کہ ابھی باقی ہے؟ ابھی باقی ہے۔ یعنی ابھی ہم لوگ کون سے عشرے میں ہیں؟ مغفرت کے عشرے میں ہیں، مغفرت کے عشرے میں ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عشرے کی قدر کی اور اس میں خوب اللہ سے توبہ و استغفار کیا، اپنی مغفرت اللہ سے کرانے کی کوشش کی اور اللہ سے کرا لی، اور اللہ نے کر بھی دی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب دوسرے عشرے کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہوگا، اور تیسرا عشرہ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، انتہائی فضیلت کا اور اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا ثلث اخیر ہے، اور ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ثلث اخیر کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے۔ دن کا جب ثلث اخیر ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کو اللہ رب العالمین نے صلاۃ وسطیٰ کہا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کا اہتمام کرو، خاص طور پر نماز وسطیٰ کا، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کس سے کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کا جب ثلث اخیر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں۔ تو یہ بھی ثلث اخیر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا جو ثلث اخیر ہے وہ اخیر عشرہ ہے، اور یہ عشرہ انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی غور سے ہماری بات سنیں تو زیادہ اچھا لگے گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے بھائی پلیز۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام تو باقاعدہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے، اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کرے۔ تو آپ علیہ السلام شدت سے انتظار کرتے تھے، اور رمضان کے مل جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لمحے لمحے کو قیمتی بناتے تھے، اور ہر وقت ہر آن اللہ کی عبادت و فرما برداری میں گزارتے تھے۔ لیکن جب اخیر عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت و ریاضت کو اور بڑھا دیتے تھے، اور مجاہدہ کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے تھے۔ اسی چیز کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلم شریف کی روایت میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ علیہ السلام رمضان کے آخر عشرے میں جتنی اللہ کی عبادت و فرما برداری کرتے تھے بقیہ ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ بقیہ ایام میں بھی کرتے تھے، لیکن جس قدر اہتمام آخر عشرے میں ہوتا تھا رمضان کے، بقیہ دنوں میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، آپ معصوم تھے۔ آپ علیہ السلام اتنی کثرت سے عبادت و ریاضت کرتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ضرورت ہے۔ تو ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اخیر عشرہ انتہائی فضیلت کا حامل کئی وجوہات سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس اخیر عشرے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور شب قدر کہاں ہے؟ کس عشرے میں ہے؟ پہلے کی دوسرے؟ تیسرے عشرے میں ہے۔ شب قدر کہاں ہے؟ تیسرے عشرے میں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے عشرے میں اتارا ہے، اور قرآن عظیم ہے تو یہ عشرہ بھی عظیم ہے۔ قرآن مبارک ہے تو یہ عشرہ بھی مبارک ہے۔ قرآن بابرکت ہے تو یہ عشرہ بھی بابرکت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس اخیر عشرے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 سالوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے، جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سورہ قدر ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کیا؟ تمہیں کیا پتا کہ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی اہمیت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے، اللہ کی رحمتیں کس طریقے سے برستی ہیں اس میں۔ تو یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ اخیر عشرے میں رکھی ہے۔ لیلۃ القدر کے موضوع پر انشاءاللہ بیان کل کروں گا، آج اخیر عشرے پر ہے۔ تو اخیر عشرے میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عشرہ کتنا مبارک ہے اور کتنی اہمیت کا ہے، اور ہمیں کس قدر اس میں اللہ کی عبادت و فرما برداری کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عشرے میں کتنا اہتمام کرتے تھے عبادت کا۔ میں نے حدیث شروع میں پڑھی، اس کا ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث بخاری و مسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب اخیر عشرہ داخل ہوتا تھا شد میزرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یہ اپنے یہاں ایک محاورہ ہے، جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں نے تو فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمر کس لیتے تھے۔ اور کیا مطلب کمر کس لینے کا؟ یعنی کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے تھے۔ اور ایک کام اور کرتے تھے، فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی راتوں کو جاگتے تھے، ان راتوں میں جاگتے تھے۔ یہ چیز ہمارے یہاں ہے، ہم لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، یہاں تو کم لیکن اپنے ملکوں میں زیادہ نظر آئے گی کہ اخیر عشرے کی رات ہو گئی، طاق راتیں ہو گئی، لوگ پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، نیند آتی رہے گی، ایسے کرتے رہیں گے، لیکن اٹھ کے بیٹھتے رہیں گے۔ حالانکہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم میں صرف جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں،
تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، صدقات و خیرات کریں، یہ عبادت ہے، یہ مقصود ہے۔ ایک آدمی راتوں کو جاگتا ہے، اپنے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیرم کھیلتے ہیں، کھیلتے کہ نہیں کھیلتے؟ ٹوپی لگا کے، نیا نیا کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی لگا لیں گے اور کیرم کھیلیں گے بیٹھ کے، تاش کھیلتے ہیں لوگ، چائے پیتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، کھیلتے کہ نہیں کھیلتے؟ اور اگلے دن کہیں گے میں تو پوری رات جاگا کل۔ اللہ کے بندے جاگ کر کیا کیا تم نے، یہ بتاؤ، جاگ کر کیا کیا تم نے؟ اللہ کی عبادت کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، توبہ استغفار کیا، صدقہ و خیرات کیا؟ نہیں، تم تو لوڈو کھیل رہے تھے بیٹھ کے، تم تو بیٹھ کے کیرم کھیل رہے تھے۔ تو یہ جاگنا مقصود نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اخیر عشروں کی راتوں میں جاگتے تھے، طاق راتوں میں جاگتے تھے، تو جاگ کر آپ علیہ السلام عبادت کرتے تھے، یہ مقصود ہے اس سے کہ آپ جاگیں تو اللہ کی عبادت کریں، آپ جاگیں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اور ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، یہ مقصود ہے۔ ہم سے اچھے نہیں ہو، ہم کو دیکھیے، ہم سے اچھے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اور کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ آپ علیہ السلام خود بھی جاگتے تھے اور عبادت و فرما برداری میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اس آخر عشرے کی خیرات و برکات سے مستفید ہوں اور اللہ کی برستی ہوئی رحمتوں سے لطف اندوز ہوں، اللہ کی برستی ہوئی رحمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور خوب سمیٹیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، اللہ کی نوازشات کو سمیٹیں، اور اللہ کو خوش کریں، تو یہ آپ علیہ السلام کا معمول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ نہیں ہے؟ نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، پہلا دوسرا عشرہ تو کسی طریقے سے ہم لوگ گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اخیر عشرے میں بالکل نہیں کرتے۔ اخیر عشرے میں کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اخیر عشرے میں ہم عید کی شاپنگ کرتے ہیں، مارکیٹ میں جائیں گے۔ ابھی آپ چلے جائیے، سوق عسیری میں چلے جائیے، سوق واقف میں چلے جائیے، اور سوق علی ہے، ان سب مارکیٹوں میں چلے جائیے، 1-2 دن کے بعد دیکھیے کتنا رش رہتا ہے۔ نہیں، اچھی چیز ہے، کریں اس کو، لیکن پوری رات اسی میں گزار دیں، پوری رات گزار دیں۔ اس رات کو مشروع کرنے کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، آپ وہ فوت کر رہے ہیں، آپ اسے کھو رہے ہیں، اس کے جو خیرات و برکات آپ اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہاں تو بہرحال پھر بھی کچھ غنیمت ہے، آپ اپنے ملکوں میں چلے جائیے، مارکیٹ میں اس وقت صرف برقع نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تمام مسلمانوں کی عورتیں مارکیٹوں میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ سب لوگ مارکیٹوں میں ہوں گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ توبہ استغفار، کچھ نہیں، کپڑا لے رہے، سوٹ لے رہے۔ بھائی عید میں اچھا پہننا یہ ثواب کی چیز ہے، آپ اس کی تیاری رمضان سے پہلے بھی تو کر سکتے ہیں، نہیں رمضان سے پہلے کریں گے تو فیشن بدل جائے گا، عید آنے تک کوئی نیا فیشن آ جائے گا۔ اپنے یہاں کی عورتوں کا یہ مزاج ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، اس لیے اپنے گھر والوں کو اس سے روکیں۔ اگر آپ ان کو پیسہ کما کر دیتے ہیں تو آپ کا اتنا حق ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ رمضان کا اخیر عشرہ ہے، اس اخیر عشرے میں اللہ کی عبادت و فرما برداری کرو، خوب عبادت کرو، اور ہم سب کے لیے دعا کرو، اور خصوصی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال دے اور رزق میں برکت دے۔ ضرورت نہیں اس کی ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات کہتا ہوں آپ سے، آپ کے رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے
رزق میں وسعت کے لیے جتنے دل سے آپ کی بیوی دعا کرے گی اور کوئی کر سکتا آپ کا بھائی کرے گا؟ آپ کا بھائی کرے گا؟ آپ کا چچا کرے گا؟ ماں باپ کو میں ہٹاتا ہوں، ماں باپ الگ چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا چچا کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا، وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی کرے گی، کیوں؟ اس کی ضروریات آپ سے وابستہ ہے۔ آپ کمائیں گے تو اس کا شوق پورا ہوگا، آپ کمائیں گے تو اس کا شوق پورا ہوگا، آپ کمائیں گے، کما کر لا کر دیں گے تو آپ کے بچوں کا شوق پورا ہوگا۔ تو جتنے اخلاص سے، جتنی طرف سے آپ کی بیوی دعا کرے گی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی گھر والی کو کہیں، اپنی گھر والی کو کہیں کہ آخر عشرہ مارکیٹ میں مت گزارو، مارکیٹ میں مت گزارو، پوری رات عورتیں مارکیٹ میں گھومتی رہتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت کرے۔ آپ کہہ سکتے آپ کا حق ہے، آپ مرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ کیوں؟ مرد باہر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آپ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے پیسہ بھیجتے تب وہ مارکیٹوں میں گھومتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو کہیں آپ کی شاپنگ، آپ کا کپڑا، آپ کا کنگن، آپ کی چوڑی اپنی جگہ، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے چکر میں آپ پورا عشرہ مارکیٹ میں گزاریں، افطار کر کے نکل جائیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افطار کیے، مرد گیا تراویح پڑھ لے، یہ نکل گئی، کب آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ میں نے ابھی پڑھا نا کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایقظ اہلہ، کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جگاتے تھے کہ اٹھو اور اس رات کی فضیلت سے، اس کی خیرات و برکات سے، اس کی خیرات و برکات سے مستفید ہو اور اس کو اپنی جھولی میں سمیٹو۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے آخر عشرہ جو آ رہا ہے اس کا خوب اہتمام کریں اور اللہ کو خوش کر لے۔ رمضان جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو۔ کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی طریقے سے اس اخیر عشرے میں ایک عبادت ہے، فضیلت والا عشرہ اس لیے بھی ہے، اس میں اعتکاف کی عبادت میں شروع ہے۔ اس کی عبادت اعتکاف کی عبادت میں شروع ہے، اور اعتکاف یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس پر آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی اہتمام کیا ہے، اور اگر ایک کسی سال چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اس کی قضا کی ہے۔ اور اعتکاف یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف یہ ہے کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے آپ اپنی تمام دنیاوی جھمیلوں کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں اپنا وقت گزاریں۔ اگر ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے اعتکاف کی نیت سے، وہ کچھ نہیں کرتا، صرف جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے اس بیٹھنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے اس بیٹھنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو یہاں ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں اعتکاف میں کریں؟ آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل فکر نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف کرتا ہے، نفلی اعتکاف کیا ہے کہ آپ 2 دن کے لیے بیٹھ جائیں، چھٹی کے دن بیٹھ جائیں، یا آپ 2 دن نہیں بیٹھتے، آپ ڈیوٹی سے آئے، ڈیوٹی سے آنے کے بعد جا کے پوری رات کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے، تو اس اعتکاف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور وہی چیز آپ کو حاصل ہوگی جو 10 دن کا اعتکاف کرنے سے ملتی ہے۔ اس لیے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب بھی مسجد میں جائیں، فارغ وقت ہے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کے لیے مسجد میں جائیں، اعتکاف کی نیت سے جائیں، اور اعتکاف کی نیت یہ کریں کہ اللہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں آپ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کی نبی کی سنت ہے، آپ کی نبی کا یہ معمول رہا۔ جب آدمی، اور اس بات کو کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ بات رہے گی جاتے وقت آپ کی نیت کافی ہوگی۔ اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اخیر عشرے کا خوب اہتمام کریں۔
اور اس اخیر عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس کا اہتمام کریں اور اس کو پانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کریں، اور راضی و خوش اللہ تعالیٰ جب ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت کو کامیاب ہوگی ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں. جب تک دنیا میں رکھے اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں تو اپنا بنا کے لے جائیں.